غسل میں 3 فرض ہیں. غسل کا سمجھ لیں, غسل اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پوری زندگی بھر نہائیں گے تو کبھی غسل ہوگا ہی نہیں, اور جس کا غسل نہیں ہوگا اس کا مسجد میں آنا حرام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں لا علمی کی وجہ سے جمعے کے دن بھی آتے ہیں, پتہ کچھ نہیں کیسے غسل کرنا, اٹھے منہ ہاتھ دھویا الٹا سیدھا نہائے بھاگ گیا, سمجھتے غسل ہو گیا, ہوا ہی نہیں. وہ مسجد میں بیٹھا رہا, اسے یہ نہیں پتا کہ ثواب نہیں مل رہا. مسجد میں آنا کیا تھا, اب وہی کہا ہمیں پتہ نہیں تھا غسل کیسے ہوگا, تو یہ تو تمہارے اوپر سیکھنا پڑے گا. امام صاحب اب تو ہر جگہ سے آواز آتی ہے, دین کی آتی نہیں ہے, موبائل سے بھی آواز آتی ہے, اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں دین. صحیح علماء کو دیکھیں, صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تقریر سنیں, صحیح العقیدہ سنی علماء کی تقریر سنیں, ساری چیزیں اویلیبل ہے. اب بہانہ ہی کوئی نہیں بچا. بندہ سوچے کہ نہیں میرے پاس بہانہ ہے ہی نہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا. سیکھنا فرض ہے دین. جس نے نہیں سیکھا اس کو ڈبل سزا ملے گی. پہلی سزا یہ اس نے دین سیکھا کیوں نہیں. دوسری سزا یہ بغیر سیکھے نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ نمازیں ہوئی نہیں. ایک تو نہ پڑھنے کی نماز ہوئی نہیں, دوسری نہ سیکھنے کی, ڈبل سزا ملی نا. تو یہ غسل جو ہے, ادھر دیکھیے گا, توجہ دیجیے. غسل میں 3 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے کلی کرنا. کلی اس طرح کرے کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا. اگر کوئی چیز لگی ہے, سوکھ گئی ہے, ویٹ وغیرہ, اس کو چھڑانا واجب ہے غسل میں, اور نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. اور کلی میں یہ بھی چیز چاہیے کہ اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی چاہیے. روزے کی حالت میں غرارہ نہ کریں کہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, حلق میں پانی چلا جائے گا. پھر کیا ہے, پورے جسم پر پانی بہانا. اب سنت طریقہ یہ آپ کا کہ پہلے تو جہاں بھی گندگی نجاست لگی ہے, جہاں بھی نجاست گندگی لگی ہے پہلے اس کو صاف کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اپنا جسم جو ہے ناف سے لے کے, یعنی کہ آدھا حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جسم دھو لیں گے, اچھے سے دھو لیا. اور غسل ایسی طرح کریں گے جہاں کوئی نہ دیکھے, ٹھیک ہے. بے شرمی بے حیائی کے ساتھ کسی کے سامنے نہ نہائے, ٹھیک ہے. بے شرمی بے حیائی کے ساتھ نہ نہائے. اور گھٹنے کھول کے بہت سے لوگ نہاتے ہیں سب کے سامنے, یہ گھٹنے دیکھنا دکھانا حرام ہے. ایک جہالت کا مسئلہ لوگوں میں بہت دوڑتا ہے کہ گھٹنے دیکھ لیے وضو ٹوٹ گیا. وضو نہیں ٹوٹتا, دیکھنا دکھانا حرام ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا, آپ نے اتنا جسم دھو لیا نا صحیح کر کے, پہلے گندگی کو دھویا جہاں لگی, پھر اتنا جسم دھویا. اس کے بعد پانی کو جس طرح ہم تیل کو مالش کرتے ہیں اسی طرح پانی کی مالش کریں پورے جسم پر, پوری باڈی پر. کر لیا آپ نے ہر حصے پر. پھر آپ جو ہے داہنے کندھے سے پانی بہائیں 3 مرتبہ, پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے سے بہائیں, پھر سر سے بہائیں. اور جہاں پانی نہ پہنچے, جیسے کہ یہ ہاتھ ہے, کمر ہے, تو تھوڑا سا پانی پہنچائیں, ٹھیک ہے. جس حصے میں آپ کو لگ رہا پانی نہیں پہنچا, پانی پہنچائیں. پھر آپ نے غسل کرنے سے پہلے اگر وضو کیا ہے, پیر بھی دھو لیے ہیں, تو ضرورت کوئی نہیں ہے, آپ کا وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. اگر وضو توڑنے والی چیز ظاہر نہیں ہوئی تو آپ نے پورا آپ نہا لیے, آپ نے پیر نہیں دھوئے تھے, ایسی جگہ نہا رہے ہیں کہ پیر سے نہیں بھیگے, تو پیر کو بعد کو دھو لیں. اور غسل میں تو میں نے آپ کو بتا دیا پورے جسم پہ پانی بہ رہا ہے, جب پورے جسم پہ پانی بہ گیا تو وضو بھی آپ کا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پیر بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے, پیر دھو گے تو ضرورت ہی نہیں ہے, پانی سب جگہ پہنچ گیا, غسل بھی ہو گیا آپ کا, وضو بھی ہو گیا. تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ غسل کرتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں. جب وضو آپ نے کر لیا, ہو گیا, وضو توڑنے والی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی, تو کیا ہے, آپ کا وضو ہے. تو اس طرح اگر غسل نہیں کریں گے تو پوری زندگی بھر بندہ اگر نہاتا رہے گا تب اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا مسائل آپ کے؟ غسل کے وقت جو پانی چپڑتے ہیں وہ بعد میں چپڑ لے تو بعد میں چپڑے گا تو پانی دیکھو برباد ہوگا. پانی جب باڈی سوکھتی ہے نا تو پہلے سوکھی باڈی ہے نا, ہم نہا جو 4 فرائض ہیں ان میں چوتھے فرائض میں اس کو کرے گا. چوتھے فرض نہیں ہے, 3 فرض ہیں. تیسرے میں تیسرے میں تو میں بول رہا ہوں آپ سے, تیسرے فرض میں بول رہا ہوں, سب سے پہلے نہیں. تو آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا, پھر تیسرے فرض سے پہلے ہی پانی مسل رہا ہے نا. ابھی سب سے پہلے نہیں بولا میں نے, جسم پر جو پانی بہانا ہے وہ تیسرا فرض ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے, آپ پانی بہا لیں, پانی وہ مسل لیں, اس کے بعد بہائیں پانی. اگر پہلے پانی بہائیں گے تو پانی برباد زیادہ ہوگا, زیادہ آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا. پانی چپڑنے کے تو کم پانی میں بھی کام ملے گا, اور جتنے پانی کم لگے اتنا ہی بہتر ہے. بہت سے لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہاتے رہتے ہیں, خود تو نہاتی ہیں, پھر بھینسوں کو نہلائیں گے تو پورے پانی سمندر بہا دیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ پانی کی بربادی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو میں بھی پانی لمیٹڈ یوز کریں.
پانی کا فضول خرچی کرنا یہ اسراف ہے اور یہ منع ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کچھ کہا کہنے سننے سے اللہ کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم عربی قریشی ہاشمی مدنی وعلی آلہ طیبین و طاہرین.